ڈیفیکلٹ ریلیشنشپس کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر ہمارے ارد گرد کے لوگ آتے ہیں، ہماری کولیگز ہیں، ورک پلیس پہ ہمارے سینئرز ہو سکتے ہیں۔ ان میں کہیں پر بھی جہاں پر بات عورت کی آتی ہے تو ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ فیمیل نارسسسٹ ہوتی کون ہے اور یہ کہاں پر ہوتی ہیں۔ دے کین بی ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ دے کین لیو ان لائک ولیجز، ہمارے گاؤں کے رشتہ داروں میں بھی وہ ہو سکتی ہیں اور ہماری پروفیشنل جگہوں پر بھی وہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے۔ یہ کیوں ایک انسان میں آ جاتی ہے اس پہ کبھی ہم پھر بات کریں گے، بٹ دا تھنگ از کہ ہم نے ان کو پہچاننا کیسے ہے، ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیم اینڈ دین ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم۔ بیسیکلی یہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو ہمیشہ ہر وقت ایک ایکسیسو نیڈ آف ویلیڈیشن، اپریسیشن، یا ہر کوئی ان کی تعریف کرتا رہے ہر وقت، وہ چاہیے ہوتا ہے ان کو۔ دوسرا یہ کہ وہ مینیپولیٹو ہوتی ہیں، جیسے مین نارسسسٹ جو ہیں وہ فورسفلی یا مینیپولیٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح ویمن جو ہیں دے یوز دا پیسو ایگریشن، وچ مینس کہ وہ یا تو گلٹ ٹرپ پہ لے جائیں گی آپ کو، یا سرکازم یوز کریں گی اپنی ٹون میں، یا پھر وہ ایسے وکٹم بن جائیں گی اور پھر وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں۔ یہ ساری ان کی پیسو ایگریشن کی یا مینیپولیٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ دے پلے دا وکٹم کارڈ، مطلب وہ ایسی سچویشن کریٹ کرتی ہیں جس میں سب کو لگتا ہے کہ وہی مظلوم ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اصل میں اٹس دا ادر وے اراؤنڈ۔ چوتھا یہ کہ وہ دوسروں کو بلیم کرتی ہیں، وہ باقی لوگوں کو اگر کوئی چیز مل جائے تو دے آر ویری اینویس، وہ جیلس ہونا شروع ہو جاتی ہیں فوراً سے، اور یہ کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ دوسروں کو بلیم کرنا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، دے تھنک کہ یہ ان کا حق ہے، دوسروں کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں، حق تلفی کر سکتی ہیں، ہیوملیٹ کرنا۔ یہ ساری ان کی ایسی ٹریٹس ہیں جو کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ تو ایز کمپیئر ٹو دا مین نارسسسٹ اٹس ویری لیس آبویس اور لیس آئیڈینٹیفائیبل، یہ والی ٹریٹس ہوتی ہیں فیمیل نارسسسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، بٹ وی ہیو ٹو پونڈر، وی ہیو ٹو لک ویری کلوز ٹو آئیڈینٹیفائی دیم۔ قرآن میں جو ہمیں اگزامپل ملتی ہے فیمیل نارسسسٹ کی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساتھ جو انٹریکشن ہوا، the woman who tried to seduce him، تو وہ ہے فیمیل نارسسسٹ۔ she tried کہ وہ انہیں ہیوملیٹ کرے by ripping his shirt، اور کیسے وہ سارا ہوا وہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے۔ but the thing is کہ she tried to attack him، then she created drama، then she played the victim role، اور she feared her husband creation as compared to حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے who tried to flee from the drama، who didn't respond، and who feared Allah basically۔ وہ اللہ سے ڈرے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا تھا اس عورت سے۔ سو دس از دا تھنگ کہ ہم نے ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو آتی ہے کہ گائیڈنس فرام اللہ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، جب آپ اللہ کو ایکویشن میں سے نہیں نکالتے اور اللہ کی بیسیکلی شیلڈ کے اندر آ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اللہ میکس یو سی تھنگس ڈفرینٹلی، جو کہ باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، جو کہ اسپیشلی اس بندے کو نظر نہیں آ رہی جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو جیسے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فوراً سے اللہ کی پروٹیکشن مانگی تھی، معاذ اللہ انہوں نے کہا تھا جب انہیں پتہ لگا۔ تو بہت سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام couldn't detect کہ ان کے بھائی ان کو کس مقصد کے تحت کھلانے لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ وہ they will play with him، اور اسے دکھائیں گے ادھر ادھر کی چیزیں۔ بٹ یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو she only used the word ہائی تلک which means come on۔ کسی کے گھر پہ جب ہم رہتے ہیں تو وہ 100 باتوں کے لیے ہمیں کہہ سکتا ہے come on، but how did he know کہ what she meant exactly at this point؟ اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے کہ it was a guidance from اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ایموشنل انٹیلیجنس، اتنی وزڈم دیا تھا پاسٹ ایکسپیرینسز کے تھرو
کہ انہوں نے اس وقت ڈیٹیکٹ کر لیا کہ یہ میرے ساتھ اس کا اصل مقصد کیا ہے. اینڈ ہی رین اینڈ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو اسکیپ بیسیکلی. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس اللہ سے مانگتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، جو ایمان لاتا ہے تو اللہ اسے گائیڈنس آف ہارٹ دیتا ہے. اینڈ دیٹ از دا ٹرو لائٹ جو آپ کو آپ کے سرکمسٹانسز میں سے گزرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. سیکنڈلی، آپ نے ہمیشہ یو ول وانٹ کہ آپ اللہ کی پروٹیکشن کے ساتھ بہت سارے طریقے سیکھو، ایجوکیٹ کرو اپنے آپ کو کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ایسے ہی جو آپ کے اراؤنڈ لوگ ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ والی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ان کی ایگو کو فیڈ نہیں کرنا ہے. جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی ان سے بات کی ہو. He was not in direct conversation with him. تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ آپ ایک بندہ آپ کے اراؤنڈ ایسا ڈرامہ کریٹ کر رہا ہے، وکٹم کارڈ پلے کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے جہاں پر آپ کو انجری ہو سکتی ہے وہاں پر آپ کی کوئی عزت پہ بات کرے، آپ کو ہیوملیٹ کرے تو کیسے نہیں کسی کو جو ہے وہ دکھ ہوتا. بٹ دا تھنگ از کہ آپ نے اس ٹائم پہ انہیں اتنی پاور نہیں دینی کہ وہ یہ سمجھیں کہ دے کین پل دا اسٹرنگس جہاں اور جب بھی وہ جیسے چاہیں گے. تو آپ نے رسپونڈ اور ریئیکٹ میں ڈفرینس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہو گئی. اور یہ بات سمجھنی ہے کہ دیٹ پرسن اور دس پرسنالٹی از اے اسٹارم، ایک طوفان کی طرح ہوتا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو بی the calm in this face of storm. تو آپ نے اپنا کول ہے، اپنا کمپوزر وہ لوز نہیں کرنا ہے. اور ایسے آپ نے اپنی صفائی ضرور دینی ہے، ایک دفعہ آپ نے بتانا ضرور ہے، لیکن ایسے کہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھتے ہوئے. اور جب ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہم جاہلیت سے نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کو جنت عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے تیسری چیز جو کرنی ہے وہ یہ کہ اپنا انٹریکشن ان کے ساتھ لمٹ کر دینا ہے، بہت کم ہو اور چیزوں کو سپرفیشل رکھنا ہے کہ ٹو مچ ڈیٹیل نہیں اپنے بارے میں بتانی، اور اوپر کا رشتہ اور کتنی آپ ان سے بات کریں کتنا، کیونکہ بیسیکلی وی آل آر سراؤنڈیڈ ود دوز کائنڈ آف پیپل، ویدر ان ورک پلیس جہاں پہ ہم اسٹک ہیں، ویدر ان ہاؤس، ویدر ان فیملی گیدرنگس، کہیں پر بھی. تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اس بارے میں، تو ان کے ساتھ انٹریکشن اپنا لمٹائز کر دیں. تیسری چیز یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر انہیں ویلیڈیشن چاہیے تو آپ خوش آمدی طوطے بن جائیں، ایسا نہیں ہے. psychologists say کہ it will only make you more of a target in their eyes. تو آپ نے ایسا نہیں ہونے دینا ہے کہ آپ ہر وقت خوش آمد ان کی کرتے رہیں، اور ان کو اگر اس ٹائم پہ خوش آمد چاہیے تو آپ بس ان کی تعریف اور سب کچھ کہ وہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کیسے کیا. نہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو لائی ان فرنٹ آف دیم. ٹھیک ہے. اور جو آخری چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے کنفرنٹیشن کبھی بھی نہیں کرنی. انہیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ واٹس رانگ ود یو، دے ول فیل اٹیکڈ اور پھر ایک طوفان آئے گا. بیکاز اس ساری بات کا مقصد کیا ہے؟ اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا پیس جو ہے اس کو مینٹین رکھ سکیں. بیکاز جب ہمارے اراؤنڈ پیس ہوتا ہے تو ہم اچھا فیل کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنا جو ٹرو پوٹینشیل ہے اس سے ہم اس کو اچیو کرتے ہیں. ہم اچھا پڑھ سکتے ہیں، ہم اچھے انٹریکشن رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دا بیڈ انٹریکشن ہیز اے ریپل افیکٹ. تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی ہے کہ اوائڈ دس اسٹارم، اوائڈ دس ڈراما، اوائڈ کنفرنٹیشن. ان کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کبھی نہیں کروں گی یا آپ کی بات غلط ہے. آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بولیں،
یا پھر آپ اپنے آپ سے جھوٹ بولیں یا آپ ڈر کے بیٹھ جائیں یا آپ ڈرپوک بن جائیں. بٹ دا تھنگ از کہ ہاؤ ٹو ریئیکٹ، ہاؤ ٹو سے تھنگس ان اے مینر کہ اگلے تک بات بھی پہنچ جائے اور اس سے بری بھی نہ لگے، تو وہ اٹیکڈ فیل نہ کرے ایکچولی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اس کو ایسے بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہاں اس کو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ والی ساری چیزیں ہمیں ہماری ہیلپ کریں گی کہ ہم اپنی جو سراؤنڈنگس ہیں، اپنی انوائرمنٹ ہے، اس کو ہم پیسفل رکھ سکیں. جب ہمارا انوائرمنٹ پیسفل ہوتا ہے تو ہمارے بچوں کو ایسا گھر ملتا ہے، ہمارے جونیئرس کو ایسا ماحول ملتا ہے کہ وہ اچھے سے چیزوں کو لرن کر سکیں، اچھی زندگی گزار سکیں. سو دیٹ از دا بیسک پرپز ہماری زندگی کا، کہ ہم پیسفل انوائرمنٹ کو کریٹ کر سکیں انشاءاللہ.